اگر زندگی کے امتحان میں تم ٹوٹنے لگو تو اپنے دل کو یہ یاد دلاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ انسان جب کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا یقین متزلزل ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب راستہ نہیں بچا، اب کوئی مددگار نہیں، مگر ایک سچا مومن جانتا ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے اللہ پر بھروسے کا دروازہ، اللہ پر توکل کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ آیت ایمان والوں کو یقین دلاتی ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ پر توکل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ تمہیں بس اپنے دل سے یوں کہنا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری تکلیفوں کو جانتا ہے، وہ میری مشکل آسان کرے گا۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جب تم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہو تو تمہارا دل ہلکا ہو جاتا ہے، فکر کم ہو جاتی ہے، کیونکہ تمہیں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب سب کچھ بہتر جانتا ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں تاخیر سے عطا کرتا ہے تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو، تمہارا یقین پختہ ہو۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ توکل ایمان کی جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کیا کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی آسان ہو، دل مطمئن ہو اور راستے خود بخود کھلتے جائیں تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ محترم دوستو، زندگی میں سکون، عزت اور کامیابی چاہتے ہو تو دو لفظ یاد رکھو، صبر اور شکر۔ انسان کی زندگی خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے۔ کبھی حالات ہمارے حق میں ہوتے ہیں اور کبھی ہمارے خلاف۔ جو انسان ان دونوں حالتوں میں صبر اور شکر کو اپنا اصول بنا لیتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ جب تم شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل اور عمل سے ہوتا ہے، یعنی جو کچھ ملا ہے اس پر راضی رہو۔ اسی طرح صبر بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وعدہ ہمیں بتاتا ہے کہ صبر کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ جب تم مصیبت، دکھ یا ناکامی میں صبر کرتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی ساتھ تمہیں کامیابی تک لے جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے زندگی میں سب کچھ صبر اور شکر کے درمیان پایا۔ صبر تمہیں مضبوط بناتا ہے، شکر تمہیں خوش رکھتا ہے۔ صبر دکھ میں سکون دیتا ہے، شکر خوشی میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ دونوں مل کر انسان کے ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ ہی اس کے لیے خیر اور بھلائی ہوتا ہے، اور یہ بات صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے،
اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کامیابی، سکون اور برکت ہو تو ہر حال میں صبر کرو، ہر نعمت پر شکر ادا کرو۔ یہی ایمان کی بنیاد ہے، یہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ محترم دوستو، زندگی میں بدلہ تو سبھی لیتے ہیں، مگر اصل کامیابی تب ہے جب تم برائی کے جواب میں بھی اچھائی کرو۔ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ برا کرے تو دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ویسا ہی بدلہ لے، مگر ایک مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ دوسروں جیسا بن جائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھائی کے بدلے اچھائی کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو صبر اور درگزر سے جواب دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیکی اور بدی برابر نہیں، تم برائی کو اچھائی سے دفع کرو، پھر تم دیکھو گے کہ جس سے دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اچھائی کی طاقت برائی سے زیادہ ہے۔ جب تم نرمی اور خلوص سے پیش آؤ گے تو دوسروں کے دل بدل سکتے ہیں۔ یہی حقیقی بدلہ ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، نفرت کو محبت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ تم دوسروں کی برائی کے باوجود ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ یاد رکھو، اچھا انسان وہ نہیں جو اچھوں سے اچھا ہو، بلکہ اچھا انسان وہ ہے جو برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کا رویہ رکھے۔ یہی کردار ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا، تم اس شخص سے ناطہ جوڑو جو تم سے ناطہ توڑے، اور اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرے، اور اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون آئے، عزتیں اور برکتیں آئیں، تو ہمیشہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برائی کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوستو، ہر مسلمان جنت کا طلبگار ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اسے جنت عطا کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں آسان اور واضح جواب دے دیا، اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنی شرمگاہ کو حرام سے بچاؤ۔ ان دو اعضاء کی حفاظت کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کے سوا کوئی چیز جہنم میں اوندے منہ گرانے والی نہیں، یعنی اکثر لوگ اپنی زبان کے غلط بولوں کی وجہ سے جہنم میں اوندے منہ گریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نظروں کو جھکاتا ہے اور شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے غصہ اور ناراض ہو جاتے ہیں۔
انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ہی اپنی تمام حاجتیں مانگے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا نیا کام ایجاد کیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض پر ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کر لی تھیں۔ دوستو، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جنہوں نے سنت کو چھوڑ کر دین میں بدعات کا رستہ اپنا لیا۔ بخاری کتاب الایمان کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ فائدہ، ایک دوسری حدیث میں 70 سے بھی زیادہ شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں جن میں سے ایک اہم شعبہ شرم و حیا بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں بے شرمی، بے حیائی ایک کافرانہ خصلت ہے۔ اس حدیث میں حیا سے مراد وہ حیا ہے جو گناہ اور بے شرمی کے کاموں سے آدمی کو بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایمان والے کا ہر ایک کام اس کے لیے اچھا ہے، اسے جب خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اگر اسے دکھ پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں اچھی ہیں۔ ایماندار وہ شخص ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو ایسے دل سے جس میں عاجزی نہ ہو، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے علم سے جس سے نفع نہ ہو۔ دنیا کی محبت سب گناہوں کی جڑ ہے اور کسی چیز کی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔